جی تو دیکھیے، سب سے پہلے سنایا جس بہن نے، سبیلا بہن نے، سبیلا بہن کو سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آپ نے تقریر بہت خوب انداز سے ادا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں یہ چیز مجھے اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی، ماشاءاللہ آپ نے آج بہت ہی خوب انداز سے تقریر کی جو صفت ہے اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھا۔ برب الفلق جو ہے، البتہ لام پر قلقلہ محسوس ہوا مجھے، برب الفلق، کوشش کیجئے کہ وہاں پہ قلقلہ نہ ہو، لام پر قلقلہ نہ ہو۔ من شر میں آپ نے اخفا جو آپ نے کیا، من شر، اخفا پر ہو گیا، اخفا پر نہیں ہونا چاہیے، اخفا باریک ہونا چاہیے۔ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حروف اخفا ہے، ظاہر بات ہے کہ ابھی اخفا ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ضروری تھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف اخفا جو 15 حروف ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ فی الحال آپ یہ جانیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حروف مستعلیہ آ جائیں، حروف اخفا میں سے وہ حروف جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم وہاں پہ اخفا کو موٹا پڑھتے ہیں، اخفا کو ہم کیا کرتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں جی۔ اور جہاں پہ استعلاء والے حروف نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اور پھر اگلی آیت کیا ہے، الذي انقض ظهرك، انقض اور عنك، فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پتہ کیا چلا کہ عنك میں کاف ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے، اور انقض میں قاف ہے نون ساکن کے بعد جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے اس کو موٹا پڑھا، یعنی اخفا موٹا پڑھا جائے گا۔ انقض اور عنك دونوں کے فرق کو ملحوظ رکھنا ہے آپ کو۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ سب میں اخفا باریک پڑھا جائے گا، تو آپ سے سبیلا بہن اخفا موٹا ہو گیا، اخفا پر ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقد میں جو ہے آپ نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بے شک آپ نے قلقلہ کیا، ہر حرف پر قلقلہ ہے، مگر وہ قلقلہ آپ نے تشدید کے ساتھ کیا ہے، شدہ والا قلقلہ نہیں کرنا، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ابھی آپ آج انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگر آخری حرف پر سکون تشدید کی شکل میں آ رہا ہے، تشدید کے فارم میں آ رہا ہے، تو قلقلے کی صورت الگ ہوتی ہے، اور اگر سکون جزم کی فارم میں آ رہا ہے، جزم کی صورت میں، تو اس قلقلے کی جو کیفیت ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسب اور وتب دونوں کے قلقلے میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے جو قلقلہ کیا ہے، یہاں پہ تشدید والا قلقلہ کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو یہاں پہ آپ کو قلقلے میں شدت اختیار نہیں کرنی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اذا حسد، اذا حسد نہیں، اذا حسد، اس طرح پڑھنا ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت تو اچھی ہے۔ فرح ناز، آپ کو میں نے کچھ چیزیں ٹوکی بھی ہیں، اور یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی ہی دیر میں نے آپ کو موقع دیا تو آپ نے درست کیا، اور کوشش کریں گی تو اور آپ کی تلاوت درست ہو سکتی ہے۔ آپ سے ایک چیز جو مجھے محسوس ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، را کی تقریر بھی ہے، را زور سے پڑھنا ہے، جہر ہے، اور را میں تشدید ہے، یعنی را کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ را کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کیسے پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، نرجیم نہیں، نرجیم، نرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، نررحیم یعنی را کو 2 مرتبہ تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے، شدہ کے ساتھ پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اسی طریقے سے فرح ناز بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں بسم اللہ میں بھی یہی. اور خلق قل اعوذ برب الفلق جو ہے وہ قلق ہو گیا، خا کے بجائے تھوڑا سا قاف محسوس ہوا، قلق نہیں بلکہ خلق، خا ہونا چاہیے. من شر غاسق میں آپ نے شروع میں ومن شرری پڑھا لیکن بعد میں آپ نے من پڑھ لیا، اس میں آپ بھول گئی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جہاں پہ واو نہیں ہے تو واو نہ لگائیں. شر النفاثاتی کو آپ نے پہلی مرتبہ شر نفاثاتی پڑھا لیکن ماشاءاللہ آپ نے دوبارہ کوشش کیا تو وہ درست ہو گیا اور آپ نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اس طرح پڑھا. البتہ تھوڑا سا غنہ اور کیجئے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اعوذ جو ہے قل اعوذ میں ذال ہے، ذال لسپی جو باریک پڑھا جاتا ہے تو تلاہٹ کے ساتھ حرف ادا ہونا ہے. قل اعوذ برب الفلق، حسد میں قلقلہ ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں امینہ کوثر. من شرری آپ نے بھی میو شرری اخفا موٹا ہو گیا، اخفا موٹا نہیں ہے، من شرری. اور اسی طریقے سے غاسقن جو ہے نا وہ قاف کی جگہ کاف نکلا ہے، غاسقن ہو گیا. العقد میں عین کلیئر نہیں ہے، تھوڑا سا عین کو اور واضح انداز میں نکالنا ہے. ٹھیک ہے، عقد. ثانیہ علیم، آپ نے قل جو ہے قل کہتے وقت لام پر قلقلہ کر دیا میری بہن. قل اعوذ، قل اعوذ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، قل اعوذ، قل اعوذ اس طرح پڑھنا ہے. اور جی الرحمن الرحیم میں جو ہے آپ نے ہا جو نکالا ہے نا، ہا نکالتے وقت آپ نے اتنی شدت اختیار کی، ہا کو اچھے انداز سے نکالنے کے چکر میں کیا ہوا، ہا میں تھوڑا سا آواز لمبی ہو گئی، تھوڑی سی اس میں رحم رحمن الرحیم، تھوڑا سا را کے بعد آواز لمبی ہو گئی، یعنی تھوڑا سا مد لگ گیا ہلکا سا. ہمیں تصنع نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی بہت زیادہ اس میں محنت اور اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہم آپ پر نازل کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو مشقت میں ڈالا جائے، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم قرآن پاک نہیں نازل کرتے. تو ہمیں اور آپ کو قرآن کو بہت ایزیلی، بہت آسانی کے ساتھ جو مخرج ہے مخرج کے حساب سے نکال، لیکن بہت پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پڑھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. تو رحمانی بلکہ رحمن الرحیم اس طرح پڑھنا ہے. اور اسی طریقے سے وقب میں وقب واو کو گول کیجئے، واو کا جو مخرج ہے کل ہم نے پڑھ لیا ہے، منہ کو گول کرنا، یہ ہے منہ کی جو گولائی ہے یہی مخرج ہے. اگر آپ نے منہ گول نہیں کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے مخرج میں تبدیلی کر دی، صحیح مخرج سے واو کو نہیں نکالا. حسد اور حاسد وہی ثانیہ سیٹی والا مسئلہ ہے آپ کا، سیٹی بجایا کریں، کوشش کیا کریں کہ سیٹی بجے آپ کے سین اور حروف صفیریہ جتنے ہیں. تسنیم ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، اور بے رب میں تھوڑی سی تقریر آپ نے کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ واضح ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ آن لائن کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی آواز نہ آئی ہو. باقی میں نے کوئی چیز ایسی قابل توجہ بہت اہم چیز نوٹ آپ کی نہیں کی ہے. اللہ مزید فزید، اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت میں اور بہتری اور عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. متقین جو ہے آپ الشیطان جو ہے واو لگ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں شیطان الرجیم. تا کے بعد الف ہے، تا کو الف کو ہم تفخیم موٹا کر کے پڑھیں گے لیکن واو نہیں لگائیں گے، شیطان نہیں پڑھیں گے، شیطان پڑھیں گے.
कुल में थोड़ा सा कलकला महसूस हुआ। और गासिकिन, गासिकिन इदा वक़ब, नून पर भी कलकला हो गया जो कि मुनासिब नहीं है, नून पर कलकला नहीं होना चाहिए। फिल उक़द, लाम पर कलकला हो गया, तो फिल उक़द, फिल उक़द, व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, इस तरह होना चाहिए। और फिर जो है ताहिरा, आपने आज कई गलतियां की, माशाल्लाह आपका कुरान तो अच्छा है, लेकिन आज आपसे कई गलतियां हो गई हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, लाम पर कलकला हो गया। मिन में वाव लग गया, आपसे भी बाद में आपने दुरुस्त किया, लेकिन ये छोटी सी सूरह है, इसमें गलती या भूल नहीं होना चाहिए। वमिन शर्री नहीं, मिन शर्री। और इसी तरीके से नून पर कलकला भी हो गया, मिन वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वक़ब में कलकला नहीं हो सका अच्छे से। और नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद में भी कलकला थोड़ा सा और होना चाहिए, कलकला हमें कम महसूस हुआ। शबीना बानो, आपको मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, थोड़ा सा शीन नफ़्फ़ासाती जो है, उसमें आपने सा को सीन पढ़ना, नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासाती पढ़ना है। हासिदे ने, हासिदे ने जो है वो नहीं, कलकला नहीं होना है, हासिदिन इदा हसद पढ़ना है। तरन्नुम, जहां आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई भी हैं, और आप इसकी रिकॉर्डिंग जरा फिर से भेजिए। आऊज़ु का जो जाल है वहां पे जाल निकालिए, जीम नहीं निकलना चाहिए। हा निकालने की कोशिश कीजिए, हा, वहां पे हा नहीं निकालना है। हा और हा का जो मखरज है वो उसमें अलग अलग निकालेंगे, हा, हा और हा, ठीक है ना। हमजा हा, हा बिल्कुल आपके जो आखिरी हलक है यहाँ मुंह की तरफ वाला हिस्सा, वहां से निकलता है। और आइन और हा जो है वो मिड जो थ्रॉट आपका हलक बीच का जो होता है वहां से निकलता है, तो हमें हा और आइन वहां से निकालना है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप 2 दिन के अंदर मश्क करके हमें दोबारा रिकॉर्डिंग सूरह फलक की भेजिए। अलीशा, आप से भी यही दरख्वास्त है कि आपने जो है वो आइन की जगह हमजा पढ़ा, अऊदु, अर्रहमान को अर्रहमान हा पढ़ा, रजीम को रजीम पढ़ा, जीम के जगह आपने जाई निकाला, खलक को आपने खलक पढ़ा, काफ, शर्रिन नफ़्फ़ासाती को आपने शर्री नफ़्फ़ासात पढ़ा, क्या पढ़ा, शर्री नफ़्फ़ासात। तो इन सब चीजों को दुरुस्त कीजिए, और हम आपको आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके 2 दिन के अंदर फिर से रिकॉर्डिंग भेजिए। मरियम इरफान, शर्रन यरा, वमिन शर्री, शर्री आपने रा को पुर कर दिया, शर्री बारीक पढ़ना है। और फिल उक़द जो है लाम, लाम पर कलकला नहीं होना है, फिल उक़द। हासिदिन ने नहीं, हासिदिन इदा हसद, दाल पर कलकला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो मुझे नजर आई काबिल तवज्जो, मुझे सुनाई दी आप तमाम बहनों के फीडबैक के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखा। मर्द हजरात का जो फीडबैक है वो हमारे ब्रदर अजीज माविया मुनीर ने आपको बता दिया है, उसकी रोशनी में आप अपनी तिलावत सही करें। अल्लाह ताला आप तमाम को हौसला दे, हिम्मत दे, मदद फरमाए, और इसमें खूब खूब तरक्कियों से नवाजे, आपकी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने की तौफीक दे और मौका इनायत फरमाए। अब इंशाल्लाह हम जो अगली सूरह आज हमें मश्क करनी है वो सूरह इखलास है, जो सूरतुल खलास लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको नजरअंदाज कीजिएगा। सूरतुल इखलास और सूरतुल मसद, 2 सूरतों का टेस्ट अगले हफ्ते एक साथ होगा। तो आज हम मश्क करेंगे इंशाल्लाह सूरह इखलास की और सूरह मसद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल इखलास और सूरतुल मसद, इन दोनों सूरतों की मश्क करेंगे जी। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वही तरीका होगा, खवातीन अपने माइक जो है वो म्यूट रखेंगी, मर्द हजरात अनम्यूट हो जाएं सारे के सारे। और देखिए सूरतुल इखलास जो है ये
اس میں تجوید کے احکام کے لحاظ سے بھی بہرحال اہم سورہ ہے، اور یہ جو سورہ ہے خود اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں اس میں جو تجویدی احکام ہیں فی الحال اس پر گفتگو کرنی ہے، فوکس کرنا ہے۔ باقاعدہ یہ تجوید کا چونکہ کلاس ہے عملی تجوید، تو دیکھیے ہمیں قل جو ہم نے پہلے غلطی کی، قل اعوذ، یہاں پہ لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ هو اللہ میں لفظ اللہ جو ہے اس کو پر ہونا چاہیے، اللہ، قل هو اللہ، ہے نا۔ اور احد، احد دال پر قلقلہ ہونا چاہیے، احد، ہا نکالنا چاہیے، قل هو اللہ احد۔ پھر اس کے بعد اللہ جو ہے یہاں پہ پر، لفظ اللہ کو بھی یہاں دوبارہ جو دوسری آیت میں اس کو بھی پر ہونا ہے۔ الصمد، صاد جو ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، صفیریہ میں سے ہے لیکن سیٹی زیادہ نہ بجا کے اس کو پر پڑھیں گے، ہلکی سیٹی بجا کے، اللہ الصمد، دال پر قلقلہ ہوگا، الصمد۔ پھر اس کے بعد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اب لم پر غنہ نہیں کرنا ہے، لم یلد ایسے نہیں، جلدی پڑھنا ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، لم یلد۔ اور پھر ولم یولد، بعض ساتھیوں نے پچھلے کلاسز میں یعنی پچھلے بیچ میں بعض ہمارے بہنوں نے اور بعض بھائیوں نے بھی ولم یولد پڑھا، تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ کو مشق کرنا ہے، ولم یولد نہیں، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ پھر اس کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس آیت میں یکن لہو لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یکن لہو، لیکن ہم پڑھیں گے کیسے اس کو؟ یکن لہو، نون سائلنٹ ہو جائے، سائلنٹ ہو جائے گا۔ اس کو تجوید کے قاعدے میں ادغام، ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، یا ادغام کامل بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ ادغام کامل بالغنہ یعنی غنے کے ساتھ بھی ادغام کامل ہوتا ہے اور ادغام کامل بلا غنہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری بعض جو بہنیں ہیں جو تجوید پڑھ کے آئی ہیں، شاید ان کو یہ بات عجیب سی لگے کہ ادغام کامل تو ہمیشہ انہوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ بلا غنہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، ادغام کامل بالغنہ بھی ہوتا ہے اور بلا غنہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ادغام کامل ہے، نون ساکن کے بعد جب لام آ جائے، یکن کیا ہے؟ نون ہے، اور نون کے بعد لام آ رہا ہے، تو نون کے بعد اگر لام یا را آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم ادغام کرتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کس کو کس میں مرج کیا؟ یکن کو لہو میں مرج کیا، یعنی یکن کا جو نون ہے وہ لہو کے لام میں مرج ہو گیا، تو یکن لہو ہو گیا۔ تو ہمیں پڑھنا کیسے ہے؟ یکن لہو نہیں پڑھنا بلکہ ولم یکن لہو کفوًا، اچھا یکن لہو کفوًا، بعض حضرات جو ہے اس کو یکن لہو کفوًا پڑھتے ہیں، تو اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، یکن لہو کفوًا، یہ مد طبعی ہے، 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ کفوًا جو ہے نا، کفوًا احد نہیں ہے، بعض ساتھی ہمارے کفوًا پڑھتے ہیں، یعنی فا کے اوپر سکون، فا کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، جزم لگا دیتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، ایسے نہیں ہے بلکہ کفوًا احد ہے، فا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور احد میں بھی بڑا ہا ہے جس کو ہم ہا کہتے ہیں، اور دال کے اوپر قلقلہ ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی سورہ اخلاص سے متعلق۔ آئیے سورۃ المسد سے متعلق کچھ چیزیں تمہیدی آپ کو میں بتاتا چلوں۔ سورۃ المسد یہ جو ہے تبت، تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں جو تجویدی احکام ہے، تبت، آپ کو اگر لگ رہا ہوگا، میری آواز صاف اگر آپ کو سنائی دے رہی ہوگی تو تبت، یہ جو ہلکی سی سیٹی نہیں کہیں گے اس کو، یہ جو ہلکی سی ہمس، جیسے آپ ریگستان میں اونٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریت کے اوپر پیر رکھتے ہیں، جب چلتے ہیں تو ان کے پیروں سے جو آواز ایک عجیب قسم کی آتی ہے، وہ اس آواز کو کہتے ہیں ہمس۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جب ہم صفات پڑھائیں گے تو بتائیں گے،
تو ایک ہوتا ہے، بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں تبت یدا، تبت یدا، یہ قلقلہ ہو گیا، قلقلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمس کرنا ہے، یعنی تبت یدا، تبت یدا۔ ایسے 10 حروف ہیں جن میں ہمس پیدا ہو، ہمس کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر، اکبر نہیں، اکبر نہیں بلکہ اکبر، ہلکا سا جو آپ کی سانس ہے وہ جاری رہے، جریان النفس جس کو ہم کہتے ہیں وہ باقی رہنا، جریان النفس اس کی صفت ہے، کس کی؟ ان 10 حروف کی، جس میں سے ایک تا ہے، وہ جو ہے ہم پڑھیں گے تبت یدا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یدا میں مد ہے، مد منفصل ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مد کو مد منفصل کیوں کہتے ہیں۔ منفصل یعنی حمزے کے بعد، یعنی حرف مد کے بعد جب حمزہ آ جائے دوسرے کلمے میں، دو الگ الگ کلمے میں، یعنی حرف مد اور سبب مد جب دو الگ الگ کلمے میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور اس کو ہمیں 3 سے 4 حرکت کے برابر کھینچنا پڑتا ہے۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا، یدا کے بعد بعض لوگ اسی میں مرج کر دیتے ہیں، یدا کو الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں، جیسے کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ اس طرح تبت یدا بی، یدا بی لہب، نہیں، یدا الگ ہے اور ابی الگ ہے، تبت یدا ابی لہب، لہب وتب۔ اچھا، لہب وتب نہیں ہے، لہب وتب نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ لہب وتب۔ یہ بھی ادغام کی ایک شکل ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد 2 حروف آ جائیں، کون کون سے؟ واو اور یا، تو ادغام ناقص ہوتا ہے، ناقص کا مطلب نون کی آواز باقی رہ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ادغام ناقص کہتے ہیں، جو ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے کلاسوں میں بتائیں گے۔ تو فی الحال آپ کو یہاں یہ جاننا ہے کہ لہب وتب نہیں پڑھنا ہے، لہب وتب نہیں پڑھنا ہے، بلکہ لہب وتب۔ اب وتب با ہے، جب ہم رکیں گے تو وتب پڑھیں گے، ملا کے اگر آپ کو حدر میں پڑھنا ہے، تراوی میں یا تیز تیز پڑھنا ہے تو وتب ما اغنا، وتب ما اغنا عنہ، اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن آپ چونکہ مشق کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ رکنا ہے ہر آیت میں، تو رکنے کا طریقہ ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی شروع میں کہا تھا، وتب، وتب، کیونکہ با کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ شدہ لگا ہوا ہے، با کے اوپر شدہ بھی ہے اور قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے ما اغنا، ما جو ہے وہ کیا ہے؟ مد ہے، یہاں پہ بھی حرف مد کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ آ گیا تو اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو اغنا جو ہے غین نکالنا ہے ہم کو، ما اغنا، غین، اگنا نہیں ہونا چاہیے، دیکھیے کوشش کیجئے گا آپ لوگ، اگنا نہیں، گاف نہیں، اغنا، اور غین نکالتے وقت بھی یہ حرف مستعلیہ میں سے اس میں استعلا کی صفت ہونا چاہیے، ما اغنا، ما اغنا، ہے نا، اغنا نہیں، اغنا نہیں، اغنا۔ آگے چلیے، عنہ مالہ، عن میں غنہ نہیں ہونا چاہیے، ما اغنا عنہ، نہیں، غنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد حرف اظہار جو ہا ہے وہ آ گیا، اس لیے ہم اس کو جلدی پڑھیں گے، کوئک پڑھیں گے، کلیئر کر کے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وما کسب، با کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا، لیکن وتب کی طرح قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نسیم صاحب؟ قلقلہ کیسے ہوگا؟ نارمل جو قلقلہ ہوتا ہے، آواز ہلکے سے جنبش جو ہوتی ہے ویسے والا قلقلہ ہوگا۔ آگے آپ دیکھیں، سیصلا، سین ہے پھر صاد ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے، دونوں حروف صفیریہ ہیں اور دونوں کا مخرج ایک ہے، سیصلا، لیکن فرق کیا ہے؟ سین جو ہے اس میں استفال ہے، اس میں سیٹی زیادہ بجے گی، سواد میں کیا ہے؟ کل ہم نے بتایا تھا اطباق ہے اور استعلا ہے، یہ دونوں بھی صفت پائی جاتی ہیں، اس لیے جب ہم استعلا کی صفت پیدا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے،
اور پھر اس میں اطباق بھی منہ بھر کے جو نکالنے والی کیفیت ہوتی ہے اس طرح اگر ہم پڑھیں گے تو لامحالہ سیٹی باریک بجنی چاہیے. اور یہ جو آپ کا جو آپ کا جو مخرج ہے یہ پورا منہ بھر کے نکلنا چاہیے, پورا اطباق نہ ڈھپ جائے, آپ کا منہ بھر کے نکلے. تو سیصلا اس طرح پڑھنا ہے. ہاں سیصلا. اچھا پھر اس کے بعد آئیے نارن ذات, را کو پر کرنا ہے, را کو موٹا پڑھنا, نارن ذات نہیں پڑھیں گے, نارن. اب را کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک, کب باریک پڑھا جاتا ہے اور کب موٹا پڑھا جاتا ہے یہ ہم آپ کو جب سبق آئے گا احکام تفخیم اور ترقیق اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ را کو پڑھنے کی 8 صورتیں ہیں اور را کو باریک پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں اور موٹا پڑھنے کی 8 صورتیں ہیں. اور جواز الوجہین یعنی یا تو آپ باریک یا تو پر یعنی دونوں کی اجازت ہوتی ہے, وہ 2 طریقے ہیں. تو 8 4 اور 2 اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. فی الحال اس سورے میں نارن ذات را کو پر کرنا ہے, ذات میں ذال کوشش کرنا ہے, ذات اور پھر لہب, لہب اس طرح پڑھنا ہے. اب اگر آپ کو ملا کے پڑھنا ہے حدر میں تیز تیز تو لہب وامرأتہ ایسے پڑھنا ہے, لہب وامرأتہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ لہب وامرأتہ. اچھا آگے دیکھیے حمالۃ الحطب, حمالۃ الحطب طا ہے پھر قلقلہ. اب لت الحطب کہتے ہو, لطل نہیں ہونا چاہیے, لطل نہیں بلکہ حمالۃ الحطب, پہلے تا ہے پھر طا ہے, حمالۃ الحطب. آگے والی جو آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد. بعض ہمارے ساتھی جو ہیں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ عرب بھی پڑھتے ہیں جبکہ عرب اہل زبان ہیں, اہل فن بھی ہوتے ہیں اور ان سے جو توقع کی جاتی ہے کہ وہ قرآن بنسبت ہمارے ان کو اور اچھا پڑھنا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو ہیں اس کو حبل من مسد پڑھتے ہیں. فی جیدہا حبل من مسد, حبل نہیں ہے یہاں پہ, حبلم اور من کی جگہ پہ مم ہے, دونوں جگہ ادغام ہو رہا ہے اور دونوں جگہ ادغام کامل ہو رہا ہے, ادغام کامل مع الغنہ. فی جیدہا حبل من مسد, حبلم میں غنہ ہوگا, مم میں غنہ ہوگا. فی جیدہا نہیں, فی جیدہا چھوٹی ہا ہے, ہا محملہ. فی جیدہا حبل, حبل ہا اور ہا دونوں قریب قریب آ رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ حبلم کی وجہ سے آپ فی جیدہا کو بھی ہا پڑھ دیں, دونوں میں فرق ہمیں کرنا ہے. فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ چند اصولی اور بنیادی باتیں تجوید کے تعلق سے میں نے آپ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے اور ہماری مدد بھی فرمائے. چلیے ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کی روشنی میں ان صورتوں کی, دونوں صورتوں کی مشق کریں گے. معاویہ, نسیم صاحب, یعقوب صاحب, سارے مائک انمیوٹ کر لیں اپنے اپنے. ہاں تجوید کے تعلق سے مطلب یہ ایسا نہیں کہ اگر کسی خاتون کو, کسی بہن کو ہمارے سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر لے, تلاوت کے بیچ میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو سوال آپ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی جی مزہ سر, نہیں. جی سر ایک کوشچن تھا ہم سر. تا اور ہاں اس پہ کھا پہ ہم جب کرتے ہیں تو اس میں تا میں تھوڑی سی تھا کی آواز آتی ہے, تھا ٹائپ, اور کاف میں کھا کی. کہہ سکتے ہیں جیسے ہم تھا, جیسے تھالی لکھتے ہیں نا, تھالی ہندی اردو والا میں, تھا جی. ہاں تھا تو ہلکے, لیکن پورا تھا نہیں ہوگا, وہ ہلکی سی اس کی جو ہے آمیزش ہوگی تھا کی, اس طرح اسی کو ہمز کہا جاتا ہے. لیکن مکمل تھا اگر کہیں گے آپ تبت, تبت یدا, تبت یدا اکبر, تو وہ غلط ہو جائے گا. میں نے کہا نا بہت ہی لطافت کے ساتھ, بڑی نزاکت کے ساتھ ہمیں ہمز ادا کرنا ہے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسیم صاحب انمیوٹ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللہ احد. قل قل هو الله أحد. أحد میری بیٹری بند ہو رہی، جسٹ ایک منٹ موقع دیجیے مجھے. جی. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد ہاں دیکھیں ابھی مجھے محسوس ہوا ہو اللہ کسی کی طرف سے، ہو اللہ نہیں ہونا چاہیے، ہو اللہ. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. هو اللہ نہیں، هو اللہ نہیں، ہا نہیں. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. اللہ الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم ولم يكن أحد. كفوا أحد دیکھیے قلقلہ ہو گیا یہاں پہ، كفوا أحد نہیں. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له أحد. كفوا واو کو منہ گول کرنا ہے نا، ہونٹوں کو گول کر کے نکالنا ہے. كفوا كفوا أحد. كفوا أحد أحد. احد نہیں، احد احد. چلیے اگلی سورہ بسم اللہ میرا سوال تھا، جی جی. جو قل ہو واللہ ہے، اس میں ہم اگر پہلے قل ہو پھر واللہ پڑھیں گے تو صحیح رہے گا، یا قل ہو واللہ ہا اور واو کنٹینیو پڑھنا ہے؟ نہیں، ایک ساتھ پڑھنا ہے نا. اگر آپ بریک کر دیں گی تو پھر اس میں سکتہ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، سکتہ ہو جائے گا نا. اس میں آپ کو فوراً ہی ادا کرنا ہے، اس میں سکتہ یا وقف نہیں کرنا ہے. قل هو اللہ، قل هو اللہ. اگر آپ ہو اور وا کو الگ الگ کر دیں گی تو پھر اس میں سکتہ ہو جائے گا نا متقین. جی جی سمجھ. تو ہم ایسے پڑھیں گے قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، اس طرح پڑھیں گے. بریک بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں اسٹاپ نہیں لگنا چاہیے، وقف نہیں ہونا چاہیے اور سکتہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئک پڑھیں گے قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت لہابیوں نہیں، لہابیوں، ہا لہابیوں نہیں بلکہ ہا ہمیں پڑھنا ہے، جو آخری حلق سے نکلتا ہے وہ والا ہا. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. اسد سہیل صاحب ذرا پڑھیے اس آیت کو. تبت يدا أبي لهب وتب. لہبیوں میں
تھوڑا سا غنہ اور بھی کرنا ہے لہب و تب. لهب وتب ہاں ٹھیک ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. انہ نہیں عنہ عین نکالنا ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب. ہاں سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا نارا ذات لهب. لهب. نہیں لہب نہیں ہے محمد عرفان کاظمی صاحب. لہب نہیں لہب. پڑھیے ذرا وسيصلى نارا. سيصلى نارا ذات لهب. نہیں نارن نہیں نارن را کو موٹا پڑھنا ہے پر. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. لہب نہیں لہب لہب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. جی تھوڑا سا یعنی جو سامنے کے جو دانت ہیں نا ان کو لگنا چاہیے وہاں پہ سامنے کے دونوں، بلکہ اس کے بعد جو ثنایا کے بعد کے جو دانت ہیں وہاں تک پوری ٹچ ہونی چاہیے آپ کی طرف لسان آپ کا. تو تب جا کے اور پھر یہ حرف وہ بھی ہے کہ جو موٹا پڑا جاتا ہے نا. اس کو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ منہ بھر کے نکالنا ہے اور صاد کو سین کی طرح نہیں پڑھنا. صاد جو ہے وہ اس کا مخرج الگ ہے. تو چلیے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. لتل نہیں لتل نہیں لتل حطب لتل حطب. لتلحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته یعقوب بھائی ذرا پڑھیے وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. ہاں وامرأته نے را کو پر پڑھنا ہے. وامرأته اور وامرأته نہیں وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. پڑھیے پھر سے اب دیکھیے اس میں اب آپ دیکھیے اس میں آپ نے غنہ بھی کر دیا. وامرأته وم نہیں وامرأته وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. ہاں لتل لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. حمالة الحطب حمالة الحطب. حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. ہاں میم جتنا آپ نے حبلم میں غنہ کیا اتنا ہی میم میں بھی غنہ کرنا ہے. فی جیدہا حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. ہاں فی جیدہا نہیں ہونا چاہیے. فی جیدہا فی جیدہا. معاویہ منیر ذرا آپ اس سورے کو پڑھ کے سنائیے ہم سب کو.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد یہ والی آیت پھر سے پڑھیے. سيصلى نارا ذات لهب نارون داتا را کو تھوڑا سا اور پر ہونا ہے. جی چلیے بہرحال تو یہاں پہ آج کا یہ کلاس ختم ہوتا ہے. کوئی سوال آج کی گفتگو کی روشنی میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ سر ابھی والی جو صورت وہ آیت تھی جی سر اس میں را جو ہے وہ پر ہوگا اس میں غنہ بھی ہوگا کیا؟ ہاں غنہ بھی ہوگا نا. سیصلا والی نا. جی جی سیصلا نارن ہاں نارن جی ہاں اس میں غنہ بھی ہوگا. آخری آیت نہیں ہے وہ تیسری آیت ہے. جی 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 غنہ بھی ہوگا اور را کو پر بھی پڑھیں گے. نارن ذات لہب. جی اچھا اب ایک بات آپ تمام سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو اسٹار آف دا ویک جو ہم دیتے ہیں نا ستارہ ہفت کے نام سے ایک کارڈ ایک اپریسیشن کارڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. ایک جو ہے ایوارڈ ہم بولتے ہیں تو وہ بہت بڑی چیز ہمارے دماغ میں ایک ایوارڈ نام کی. تو اس کو اگر ہم اپریسیشن کارڈ یا حوصلہ افزائی کارڈ یا اس طریقے سے ہم جو بھیجتے ہیں اس ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے اور اس سے حوصلہ ملتا ہے خوشی ہوتی ہے. تو جس کو وہ کارڈ مل جائے جس ہفتے کا وہ اسٹار ہو وہ کارڈ بھیجا جائے. تمام لوگ اس کو مبارکباد دیں پہلی بات. دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹار آف دا ویک اس کو دیتے ہیں جو تمام کلاسوں میں جس کی شرکت بہت اچھی ہوتی ہے. فوری رسپانس کرنا, اچھے سے جو ہے وہ جواب دینا, وقت پہ حاضر ہونا, اور کوئی سوال کیا جائے تو فوری طور سے جواب دینا چاہے وہ جواب غلط ہی کیوں نہ ہو. اس سے بحث نہیں کہ آپ جواب صحیح دیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایکٹیویٹیز کلاس کی ہوتی ہیں نا اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ہم ایک اسٹار آف دا ویک دیتے ہیں, ایک ایوارڈ دیتے ہیں. تو ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم جیسے 2 کلاسز میں ہم نے سوال جواب بھی آپ سے کیے, آپ سے سوالات آپ کو شیئر کی, اور اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمیں جو سب سے اچھا اور جو سب میں سارے جوابات درست دے گا اور سب سے پہلے جس کے ہوں گے اس کو ہم نے جو ہے وہ ایوارڈ دیا. لیکن جو عام طریقہ عمومی میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کلاس میں اس ہفتے کس کا جو ہے وہ رسپانس زیادہ رہا تو اس کو ہم دیتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم یہ آپ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگا کہ اس ہفتے کی تینوں کلاسوں میں سب سے اچھا پرفارمنس کس کا رہا. تو آپ کوئی نام اپنی طرف سے آپ دیجئے, 2 3 4 نام آئیں گے تو اس کو ہم پہ فائنل کر کے ہم اس کی ووٹنگ کر لیں گے. تو ایک یہ اچھی خاصی ایک ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس میں آپ تکلف نہ کیا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ معاویہ کا نام مثال تو ہمیں دینا ہے, کچھ ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہیں اس کی تو آپ نے معاویہ کا دے دیا. بہن ثانیہ کی ایکٹیویٹیز آپ کو لگی تو سارے لوگ جو ہے بہن ثانیہ کو. تو 3 4 نام جیسے آئیں گے آپ اپنے خیال کے مطابق دیجئے جو جس کے تعلق سے آپ کو لگے کہ اس کا پرفارمنس اس ہفتے بہت اچھا تھا, بہت صحیح جواب دیا اور ساری چیزیں بہتر تھی, تو آپ اس کا نام دیجئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹار آف دا ویک آپ کا اختیار کیا ہو یا آپ کا چوز کیا ہوا ہو یا آپ نے اس کو نامنیٹ کیا ہو, تو ہم پھر اس کو اس کے نام سے ہم کارڈ دیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے ہمارا تاکہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملے, انکریج ہو اور دوسرے لوگ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج ابھی کلاس کے بعد گروپ میں آپ لوگ لکھیے کہ آپ کے خیال میں ان تینوں کلاسوں میں اس ہفتے کی کلاس میں سب سے اچھا پرفارمنس کس کا رہا, رسپانس کس نے اچھا دیا,
اور جو ایکٹیویٹیز کلاس کی ہوتی ہے اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ کس نے لیا، یہ آپ جو ہے ہم سے گروپ میں آپ شیئر کیجئے، پھر انشاءاللہ پھر ہم فیصلہ اس میں آخری کریں گے. ٹھیک ہے، تو اور کوئی بات؟ جی تو چلیے یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.